السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آج آپ کو تھوڑا سا شور برداشت کرنا پڑے گا۔ آج موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو رہا ہے، بادل ہیں اور بہت بہت ٹھنڈی یک ہوا چل رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے سردیاں جو ہیں وہ لوٹ آئی ہیں۔ تو جناب اتنا خوبصورت موسم تھا تو میرا بالکل بھی دل نہیں چاہا کہ میں نیچے بیٹھی رہوں کمرے میں۔ گھٹن محسوس ہو رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سی ٹھنڈی تازہ ہوا لی جائے۔ اور اب میں اس وقت چھت پر بیٹھی ہوں اور ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو تھوڑا سا شور شرابہ ٹریفک کا بھی ہو سکتا ہے، ہوا کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تھوڑا آج آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی روٹین سے ہٹ کر بھی کچھ کر لینا چاہیے نا، اچھا ہوتا ہے روٹین سے ہٹ کر لینا۔ اور ایک آدھی ایپیسوڈ میں تھوڑا بہت شور شرابہ ہوتا مینیج بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے رات کا وقت ہے، خاموشی ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں، تو جو کوئی ایک آدھی ٹریفک کوئی گزرے اس کا ہارن وغیرہ تو آ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ شور شرابہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ البتہ ہوا کافی تیز ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ کہانی جس کا نام ہے گمشدہ محبت اور مصنفہ ہیں انجمن سار، اور آپ سب سنیں گے آج اس کی قسط نمبر 5۔ تمہاری پسندیدہ ہابی کیا ہے؟ کریم محبت بھرے لہجے میں راحیلہ سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کا انتظار کرنا اور آپ کے لیے کوئی مزیدار سی ڈش بنانا، راحیلہ نے شرماتے ہوئے بتایا۔ یہ بھی بھلا کوئی ہابی ہوئی؟ وہ ہنسا۔ اپنی خاص الخاص ہابی بتاؤ جو تمہاری اپنی ذات سے متعلق ہو۔ میری تو ہر بات آپ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا کوئی شوق نہیں، مثلاً گھومنا پھرنا یا مزے سے شاپنگ کرنا یا اسی طرح کا کوئی اور مشغلہ؟ بات کرتے ہوئے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے، راحیلہ سادگی سے بولی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پر اپنے گھر والوں کی ذرا سی بھی چھاپ نہیں پڑی ہے۔ پتہ نہیں، تم بہت اچھی ہو راحیلہ، بہت اچھی، وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ سنیے، آپ بلا وجہ میری بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ میں تو معمولی شکل کی لڑکی ہوں، اپنی آپا جیسی تو بالکل بھی نہیں ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ پہلے آپ آپا کو پسند کرتے تھے۔ اس دن راحیلہ نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ ہی ڈالی۔ آج تو تم نے یہ سب کہہ دیا ہے، مگر آئندہ یہ الفاظ اپنی زبان پر بھی مت لانا۔ تمہاری جیسی سانولی سلونی لڑکی ہی میری اصل محبت ہے، اور یہ بات میں تم سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں تو کیا، بلکہ دل سے دور دور تک بھی شہلا کا کوئی وجود تک نہیں ہے، اور تمہاری آپا سے تو میں سخت نفرت کرتا ہوں۔ اس کی ان باتوں پر راحیلہ حق دکسی رہ گئی کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا۔ مجھے صرف تم سے اور تم سے ہی محبت ہے، جبھی تو میں کوشش کے باوجود بھی تمہیں بھول نہیں پائی۔ شہلا حارث کا خیال دل میں لیے کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں ڈالتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا، اور میں نہ جانے کون سی منزل پر ہوں کہ نہ تو وہ دل میں اترا ہے اور نہ ہی وہ دل سے اتر پایا تھا۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے بغیر مسندے دل پر براجمان ہو جائے؟ آخر اس نے کاپی اور قلم اٹھا کر رکھ دیا۔ حارث کی بے رخی اس کی جان کو ہلکان کیے دے رہی تھی۔ اپنی بہن کی منگنی سے وہ یقیناً بہت خوش تھی، مگر حارث کی بے حسی نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں کھو گیا تھا۔ وہ آس اور یاس کے چکر میں واقعی گھن چکر سی بنی ہوئی تھی۔ تقدیر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی اور وہ اس سے بھی قطعی ناواقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ہنسی بھی کہیں کھو سی گئی تھی۔ راحیلہ ہنس ہنس کر اسے کریم کی باتیں سناتی اور وہ ہوں ہاں کرتی رہتی۔ آپا تمہیں ہنسی نہیں آئی؟ کریم نے مجھے 200 روپے کی آئس کریم کھلائی اور 500 روپے کے نوٹ سے میرا صدقہ اتار کر گھر میں کام کرنے والی مائی کو دے دیا۔ میں نے تو اسی وقت ان سے کہہ دیا، اتنے دیالو تو آپ کبھی نہیں تھے۔ تو پتہ ہے وہ کیا بولے؟ مجھے کیا بتا، تم خود ہی بتا دو، وہ انتہائی غیر دلچسپی سے بولی تھی۔ تم کو کسی کی نظر نہ لگے، اور خاص طور پر ان کی جن کا کہیں رشتہ طے نہ ہوا ہو اور جن کی کوئی امید بھی نہ ہو۔ راحیلہ نے اسی طرح کریم کا جملہ دہرایا جیسے اس نے ادا کیا تھا، بلکہ اتنی بار دہرایا تھا کہ اس کے دماغ سے چپک کر رہ گیا تھا، اور وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں شاید دکھ کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ سوچ اس کے ہونٹوں تک بھی آئی، مگر راحیلہ کی کسی بات پر اس نے کوئی رائے نہیں دی۔ اور پھر 2 دن کے بعد شہلا اپنے اسکول کی فیس جمع کرانے گئی تو حارث اپنی برانچ پہ نہیں تھا۔ کیا بات ہے، آج مینیجر صاحب ابھی تک نہیں آئے ہیں؟ اس نے کیشیئر سے پوچھا۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، دیر سے بھی آ سکتے ہیں اور آنے کے بعد بھی کہیں باہر جا سکتے ہیں۔ اوہ یہ بات ہے، اس نے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا۔ میڈم، ان کا کوئی ہمارے جیسا رینک تھوڑی نہ ہے کہ ہم اپنی سیٹ سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ کیشیئر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے ٹالا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ وہ بینک گئی تو بھی اسے حارث نظر نہیں آیا۔
اس دفعہ اس نے ہمت کر کے سیکنڈ مینیجر سے حارث کا پوچھا، سر چھٹی پر ہیں، آپ کو جو مسئلہ ہو ہم سے کہہ سکتی ہیں۔ حارث صاحب کب تک آئیں گے؟ میرا مطلب ہے ان کی چھٹی کتنے دنوں کی ہے؟ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور شہلا اداس ہو گئی اور اس کے دل میں جیسے بے چینیوں نے دھرنا سا دے دیا۔ میری قسمت بھی کتنی عجیب ہے، جب حارث نے یہ وعدہ کیا کہ وہ میری بات سنے گا تو اس نے بینک ہی آنا چھوڑ دیا۔ شہلا نے اس کے موبائل پر بارہا کال کی مگر ہر مرتبہ موبائل اسے بند ہی ملا۔ ہو سکتا ہے ان کا کسی دوسری برانچ پر ٹرانسفر ہو گیا ہو، بینک کے مینیجرز بھی تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ راحیلہ نے اسے سمجھایا کہ اسکول سے آ کر اس نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا اور اگر بمشکل کھاتی بھی تو ایک دو لقمے کھا کر ہی اٹھ جاتی تھی۔ اگر وہ کسی دوسری برانچ میں چلے گئے ہیں تو انہیں کم از کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ اب میں ان کو کیسے ڈھونڈوں گی؟ شہلا اچھی خاصی پریشان تھی اور چپ چاپ بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔ ارے بھائی، وہ کوئی اغوا تھوڑی ہوئے ہیں جن کا ملنا ناممکن ہو۔ وہ یقیناً کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں تو مل جائیں گے، اور اگر نہیں ملے تو آپ تلاش گمشدہ کا اشتہار دے دیجیے گا کہ جلدی ہی لوٹ آؤ، کسی کی حالت خراب ہے۔ واپس آنے پر کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ بقول ناشتہ پانی کرایا جائے گا، راحیلہ نے شرارت سے کہا، اس کا دل بہلانے کو، مگر اس کی اس بات پر بھی اسے ہنسی نہیں آئی اور نہ ہی مسکراہٹ کی کوئی کرن اس کے لبوں پر دمکی تھی۔ ابا کی دوا لینے وہی جایا کرتی تھی، وہ دوا لے کر مڑی ہی تھی، اس نے دیکھا مین روڈ پر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے حارث کسی سے بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ سر السلام علیکم۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی۔ حارث نے اس پر ایک اجنبی سے نظر ڈالی اور اپنی بات کرنے میں محو رہا۔ سر آپ نے مجھے کیا پہچانا نہیں؟ وہ جب موبائل آف کر کے جانے کو مڑا ہی تھا کہ وہ اس کے سامنے آ کر بولی، مجھے آپ کو پہچاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس تیزی سے وہاں سے روانہ ہوا کہ اگر وہ رک جاتا تو کہیں شہلا اسے مزید سوال جواب کرنے کے لیے کھڑی نہ ہو جاتی کہ اس طرح سرے راہ رک کر بات کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ یہ حارث تھا یا کوئی اور؟ اس قدر اس کی آنکھوں میں بیگانگی تھی۔ وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی، گاڑی دھول اڑاتی کب کی جا چکی تھی، مگر اس کی سوچیں اسے مزید پریشان کیے جا رہی تھی۔ ایک ایسا مہذب لڑکا جس نے اسے بارش میں پریشان کھڑا دیکھ کر اپنی گاڑی میں لفٹ تک دی تھی، اور آج وہ کیسے کھرے لہجے میں اس کو پہچاننے تک سے انکار کر رہا تھا، جیسے اس نے اسے آج تک دیکھا ہی نہیں ہو اور وہ اس کے لیے اجنبی ہو۔ اور پھر ہفتہ بھر بعد ہی وہ ایک کوریئر آفس سے نکل رہی تھی اور وہ اس میں داخل ہوتے ہوئے اسے ٹکرایا۔ حارث صاحب ٹھیک تو ہے نا؟ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ وہ انتہائی بد اخلاقی سے بولا۔ آپ دراصل اپنے بینک نہیں آ رہے تھے تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ کیوں ہو گئی تھی آپ پریشان؟ میری آپ سے کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ تلخ سے لہجے میں بولا۔ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ آس پاس کوئی تھا نہیں، ورنہ وہ اپنی مزید سبکی محسوس کرتی۔ اب سامنے سے ہٹیں گی یا یوں ہی میرے سامنے پتھر بنی کھڑی رہیں گی؟ وہ اب اسے اشک بار نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ مزید تلخی بھرے لہجے میں بولا، اف کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ سے میں نے اس لیے بات کر لی، آپ ہمارے بینک کے مینیجر تھے، وہ اپنے آپ پر قابو پا کر کہہ رہی تھی۔ سنو، اب کوئی دوسرا آ گیا ہوگا وہاں مینیجر، اس کے پاس جا کر ایسی باتیں کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر خوش بھی ہو جائے۔ وہ انتہائی سنگ دلی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھ رہا تھا، شاید ایسی لڑکی جو کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کر بے وجہ لبکا کرتی ہے، مگر اسے حارث سے سچ میں محبت تھی۔ اس میں اپنا آئیڈیل نظر آیا کرتا تھا اور وہ کیسی دل توڑنے والی باتیں کہہ کر چلا گیا تھا، جیسے کہ وہ کوئی گری پڑی لڑکی ہو۔ گھر آ کر راحیلہ کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی تو اس نے فوراً فیصلہ صادر کر دیا۔ آپا، میرا تو یہ پکا خیال ہے کہ حارث کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ گئی ہے، اسی لیے وہ آپ سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہے۔ سنو، ابھی میں اس کی زندگی میں داخل کہاں ہوئی تھی جو اس کو کوئی دوسری مل گئی؟ بھئی میں نے تو یہی سنا ہے کہ جب کوئی کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کو ایسے ہی کھری کھری سناتا ہے۔ ایسے ہی رویہ تو آپ بھی کریم بھائی کے ساتھ روا رکھا کرتی تھی، اور اب آپ کے ساتھ حارث نے بھی وہی سب کیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب حارث میرا نہیں رہا۔ وہ رونے کے لیے پر تولنے لگی۔ آپ یہ یقین کیوں نہیں کر لیتی کہ حارث کبھی آپ کا تھا ہی نہیں، ورنہ وہ ایسے لہجے میں تو آپ کو ذلیل نہ کرتا۔ راحیلہ نے دکھ سے کہا تو وہ ایک دم چپ سی ہو گئی، جیسے اب کچھ بولنے کے لیے کچھ باقی بچا ہی نہ ہو۔ آفس سے آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور اس جگمگاتی شب میں ہونے والی آتش بازی کی ساری آگ میرے دل و دماغ میں چک پھیریاں سی لے رہی تھی۔ جب ایک 10 سال کی لڑکی کی 15 سال کے لڑکے کے ساتھ اتنی دھوم دھام سے منگنی کر دی گئی تھی کہ اکثر لوگوں کو تو کسی شادی کا ہی گمان ہو رہا تھا۔ لڑکا عامر خان زادہ اس محلے کے سب سے بڑے حویلی نما مکان میں رہا کرتا تھا اور لڑکی کا اسی محلے میں سب سے چھوٹا گھر تھا، 2 کمروں کا گھر جو شاید کسی مکان کا پیچھے کا کوئی غیر ضروری حصہ تھا جو شاید کسی نے بیچ دیا ہوگا، مگر عامر کی نظر میں میری اہمیت کسی شہزادی سے کم نہیں تھی اور نہ ہی اس سے مجھ سے بڑھ کر کوئی دوسرا خوبصورت نظر آتا تھا۔
اور نہ ہی وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو کسی بھی لحاظ سے کمتر سمجھتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ان دو دوستوں کی محبت دیکھ کر اہل محلہ ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ کبیر احمد اور جہاں زیب کی دوستی بےحد گہری تھی۔ جہاں زیب کی جب گردے خراب ہوئے تو کبیر احمد نے انہیں اپنا ایک گردہ دے دیا تھا، اور کبیر احمد کی جب ایک ٹانگ ایکسیڈنٹ میں ختم ہوئی تو جہاں زیب نے ان کے لیے مصنوعی ٹانگ کا فوری بندوبست کر دیا تھا۔ یہ دونوں دوست الگ الگ قومیتوں کے ہونے کے باوجود محبت اور دوستی کے ایسے رشتے میں بندھے تھے کہ جنہیں ایک دوسرے کے سوا واقعی کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے، اور جب عامر نے صبا سے شادی کی ضد کی تو جہاں زیب کو یہ اس کی بات اپنے دل کی ہی آواز لگی تھی۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جب عامر نے برملا کہنا شروع کیا کہ اسے صبا بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ماں نے اسی لمحے اسے ڈانٹ دیا تھا، اپنے خاندان میں کیا لڑکیاں نہیں ہیں جو ہم باہر سے اور اپنے سے کم گھرانے کی لڑکی لائیں گے؟ مگر مجھے تو صبا کے علاوہ کوئی لڑکی اچھی لگ ہی نہیں سکتی۔ بعد میں سب اچھی لگیں گی، ابھی تو بچہ ہے نا، اتنا لمبا تو میرا قد ہے، میں کہاں سے بچہ نظر آتا ہوں؟ بیٹا تجھے کیا پتا کیا اچھا ہے کیا برا؟ اس کے چھوٹے بھائی کو نہیں دیکھتا جو معذور پیدا ہوا تھا؟ اب کیا میں اپنے بیٹے کا رشتہ کسی معذوروں کے خاندان کی لڑکی سے جوڑوں گی؟ مگر عامر کو تو ہر خوبی ہی صبا میں نظر آتی تھی۔ اس نے اپنی ضد کو منوانے کے لیے پہلے کھانا پینا چھوڑا، پھر پڑھائی بھی۔ اس سے قبل کہ وہ گھر چھوڑ دینے کی دھمکی پر عمل پیرا ہوتا تب اس کی ماں راضی ہوئی تھی، مگر جہاں زیب خاں کے دل کی مراد ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس کی دوستی اب رشتہ داری میں تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کبیر احمد اس کا دوست ایسا ہیرا صفت شخص تھا جس کی خوبیوں سے صرف وہی آگاہ تھا اور جس کی دیانت اور راست گوئی پر کبھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اب اس کی بیٹی اس کی بہو بننے والی تھی۔ اپنی اس خوشی میں اس نے اپنا پورا محلہ سجا دیا تھا۔ اس کی بیوی منع کرتی رہ گئی تھی، مگر اس نے اپنے خاندانی زیورات اس ننھی سی دلہن کو رونمائی میں چڑھا دیے تھے۔ کچے رشتوں پر ایسے مال نہیں لٹایا جاتا، ابھی یہ بچے ہیں، کل کیا ہوگا کسی کو کیا خبر؟ مگر آپ کو تو اپنے مجنوں بیٹے کی خوشی کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ عامر کی ماں نے خاصا احتجاج کیا تھا۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ رشتہ کچا ہے؟ ارے پکی زبان دی ہے ہم نے۔ اچھا یہ منگنی نہیں ہوئی، کوئی نکاح ہوا ہے؟ عامر کی ماں کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ اب صبا ہی ہمارے عامر کی دلہن بنے گی، یہی پیاری سی لڑکی ہماری بہو ہے۔ ہاں، جہاں زیب خان کا لہجہ آہنی سا تھا۔ منگنی کے بعد دوستی کے رشتے میں مزید توانائی آ گئی۔ جہاں زیب خان کبیر احمد کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ عامر کو صبا کی باتیں اور زیادہ مسحور کن لگنے لگیں۔ وقت کے ساتھ عامر کی ماں کے مزاج میں بھی بدلاؤ نظر آنے لگا، اور رئیسہ بیگم اپنی ہونے والی بہو کا از خود خیال رکھنے لگیں۔ اب اعلیٰ گھی، اناج، ڈرائی فروٹس اور دیگر چیزیں وہ بڑی باقاعدگی سے اپنی ہونے والی بہو کے لیے لے کر جاتیں اور اس سے محبت بھری باتیں کرتیں۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کی خوشیوں پر کس کی نظر لگی کہ ان روشنیوں کو اندھیروں نے نگل لیا، اور وہ لوگ کراچی چھوڑ کر اپنے گاؤں ایسے گئے کہ پھر واپس پلٹے ہی نہیں، اور پھر جب ان کو ڈھونڈا گیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ کیا بات ہے، آج آفس سے آتے ہی تم اپنے کمرے میں کیوں بند ہو گئیں؟ امی تیسری مرتبہ جب میرے کمرے میں آئیں تو انہوں نے لائٹ جلا کر پوچھا۔ اب تو مجھے اپنی زندگی کا ہر روزن بند ہوتا نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو کہیں بھی بند کر لوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بات کیا ہے آخر؟ کچھ نہیں۔ پھر کیوں اپنے آپ کو ایذا دے رہی ہو؟ میں تو کچھ نہیں کر رہی اور نہ ہی کچھ کر سکتی ہوں۔ لہجہ پھیکا سا تھا۔ سبو میری جان، ایسا تم کب تک کرتی رہو گی؟ شاید تا حیات۔ اور میں؟ اللہ نہ کرے۔ امی نے میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ امی، عامر میری ہر سالگرہ کا کتنا اہتمام کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے اچھی تمہاری سالگرہ منائے تو تم یہ سمجھ لینا کہ تمہارا عامر مر گیا ہے۔ تمہاری سالگرہ میرے سوا کوئی منا ہی نہیں سکتا۔ اب میں امی کو اپنے آفس میں منائی جانے والی اپنی سالگرہ کا احوال بتا کر خوب زار زار رو رہی تھی۔ ہاں، مر ہی تو گیا ہے وہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ امی کا لہجہ خاصا بے رحم سا تھا۔ ایسا تو نہ کہیں آپ، اللہ اسے سلامت رکھے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا وہ تمہیں ڈھونڈنے نہ آتا؟ وہ ضرور آیا ہوگا، ضرور، یہ میرا دل کہتا ہے۔ بکتا ہے دل تمہارا، اور جتنا وہ اپنی محبتوں کے دعوے کیا کرتا تھا نا، اسے تو اس شہر کی مٹی بھی چھان لینی چاہیے تھی۔ امی کے لہجے میں خاصی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ امی، وہ یقیناً آیا ہوگا، ہم بھی تو ان کے جاتے ہی ابا کی بیماری کی وجہ سے پنجاب چلے گئے تھے، اور پھر ابا کے انتقال کے بعد رحیم بھیا کے علاج کے لیے کہاں کہاں نہیں بھاگتے پھرتے رہے، مگر وہ بھی ابا کے پاس چلا گیا۔ ہو سکتا ہے عامر بھی ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا ہو۔ خام خیالی ہے یہ تمہاری، اور بس۔ اگر وہ نہیں آیا تو بعد میں آ جائے گا، مگر اس نے آنا ضرور ہے۔ اس کا لہجہ میری سماعتوں میں آج بھی موجود تھا۔ میرا لہجہ وثوق بھرا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ نہ پہلے آیا ہوگا اور نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ مگر کیوں؟
وہ اس لیے کہ رئیسہ بیگم نے اپنے بیٹے کی ضد کو دیکھ کر تم سے منگنی تو کرتی تھی اور بظاہر دنیا دکھاوے کے لیے تمہیں عامر کی منگیتر بھی کہنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ دل سے نہ تمہیں پسند کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس رشتے کے لیے تیار تھی۔ مگر آنٹی تو بعد میں مجھ سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ سب دکھاوا تھا ان کا، ورنہ بیٹا ہاتھ سے نکل جاتا۔ تو کیا عامر کا بھی دکھاوا تھا آپ کے خیال میں؟ اس کا بچپنا تھا، کم عمری میں جو اچھا لگے، جو پسند آ جائے، اسی پر محبت کا تمغہ سجا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی تھا۔ نہیں امی، آپ غلط کہہ رہی ہیں، عامر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ کہیں کھو تو ضرور گیا ہے مگر واپس بھی ضرور لوٹے گا۔ اب اس وقت وہ 30 برس کا ہوگا، کوئی بچہ نہیں۔ جب وہ لوگ یہاں سے گئے تھے واقعی بھائی کے کسی قتل کے کیس میں ناگہانی پھنس جانے کا سن کر گئے تھے، واقعی پریشانی کی بات بھی تھی، مگر وہ پھر لوٹے ہی نہیں۔ دراصل ان کو یہاں سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا۔ امی مسلسل یہی کہہ رہی تھی، آپ تو کسی کی پریشانیوں کو بھی بہانوں کا نام دے دیا کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے چاچا کو پھانسی ہو گئی ہو، ان کے خاندان کا شراسہ بکھر گیا ہو، یہ جھوٹے مقدمے میں ان کے چاچا پر مقدمہ چل رہا ہو، وہ لوگ پریشانیوں کے جال میں الجھتے چلے گئے ہوں۔ تمہاری بات اگر میں کسی حد تک ٹھیک بھی مان لوں تو عامر کے بڑے ماموں کراچی آ کر ان کے سارے مکانات کیوں بیچ گئے اور کسی محلے والے کو یہ بات بتا کر نہیں دی کہ وہ لوگ گئے تو کہاں گئے؟ اب ان باتوں کا یہ مطلب تو نہیں کہ عامر کبھی آئے گا ہی نہیں؟ میں نے امی سے بارہا سنی ہوئی باتوں سے بدظن ہوتے ہوئے کہا، ہاں اگر تم آنکھیں بند کر کے جینا چاہو تو شیخ چلی کی سی زندگی آج بھی گزار سکتی ہو۔ آپ کے خیال میں آنکھیں بند کر کے جی رہی ہوں؟ بالکل۔ امی توبہ ہے، آپ بھی کہاں کی بات کہاں لے جاتی ہیں۔ بیٹا تم نے اپنی آنکھیں بند ہی تو کر رکھی ہیں، جبھی تو برسوں پرانی باتیں تمہیں آ کر رلایا کرتی ہیں۔ تم جب آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی میں گھومو تو ساری پرانی باتیں آج کسی ہی تو لگیں گی۔ تو کیا کروں، دفن کر دوں میں اپنی یادوں کو؟ میری آواز بھرا گئی۔ ہاں کر دو دفن، اب تم کوئی چھوٹی سی بچی نہیں رہی ہو، 25 سال کی لڑکی ہو، اور اب تک تو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ اور میری بات یاد رکھو، لڑکی چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، عمر رسیدہ ہو جائے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس موضوع پر امی اگر بات کرنی شروع کرتی تھی تو چپ ہونے میں نہیں آتی تھی۔ پلیز امی چپ ہو جائیں، آپ جانتی ہیں کہ نہ تو مجھے شادی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی ان باتوں سے، مگر آپ پھر بھی مجھے بار بار اسی ٹائپ کی باتیں سنایا کرتی ہیں۔ بیٹا یہ ایسا کھرا سچ ہے کہ اگر آج تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو کل ضرور آ جائے گا۔ یہ دور فلمی محبتوں کا نہیں ہے، اب تو حاضر کی محبت بھی محبت نہیں رہی، تو گمشدہ کی محبت کیسے محبت کے کھانے میں فٹ ہو سکتی ہے؟ آپ کچھ ہی کہیں مگر میں اپنی اسی بات پر قائم ہوں، جو وعدہ میں نے عامر کو دیا تھا۔ عامر نہیں تو کوئی نہیں، یہی میں نے اس سے کہا تھا، میں نے حتمی انداز میں کہا، اور یہی بات میں آپ سے کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی۔ میں بے وفا نہیں ہوں اور نہ ہی میرا عامر۔ کاش تم اپنے آپ کو کسی طلسماتی دنیا کا کردار سمجھنا چھوڑ سکو، تب تمہیں اپنی ماں کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جانے والوں کا اتنا لمبا انتظار نہیں کیا جاتا۔ امی انتظار کی مدت ہر شخص کی اپنی اپنی سکت کے مطابق ہی ہوتی ہوگی، اور مجھ میں ابھی بہت ہمت ہے، میں اس کی راہ دیکھ رہی ہوں اور دیکھتی رہوں گی۔ صبا بیٹا، عامر کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوا تھا جو تم اس کی پابند بنی بیٹھی ہو، تمہاری تو اس کے ساتھ صرف منگنی ہوئی تھی جس کی شرعی طور پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب فرح خالہ بھی امی کی کمک کے لیے آ چکی تھی۔ ہاں کاش میرا اس کے ساتھ نکاح ہی ہو جاتا تاکہ مجھے کوئی یوں تنگ تو نہیں کیا کرتا۔ تم شاید اپنے آپ کو بہت قابلہ سمجھ رہی ہو جو ہر ایک کی بات تمہیں غلط لگا کرتی ہے۔ تمہاری ماں غلط، تمہاری خالہ غلط، دیگر سمجھانے والے غلط، حالانکہ اب دیکھو غلط تو خود عامر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرح خالہ کا لہجہ اب تمسخرانہ سا تھا۔ عامر کہاں غلط ہے؟ مجھے پھر تاؤ آ گیا۔ عامر نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ کسی کو تمہاری سالگرہ منانے نہیں دے گا، یہی کہا تھا نا؟ انہوں نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ ہاں، اب تم خود ہی دیکھ لو تمہاری سالگرہ تمہارے آفس میں کیسے شان سے منائی گئی اور تم کسی کو نہ روک سکیں اور نہ ٹوک سکیں۔ میں واقعی چپ سی ہو گئی، واقعی اس بات کا تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں آفس گئی اور سر فرید کے روم میں گئی تو وہ ندیم خان کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولے، جی مس صبا آئیں، کوئی بات ہے کیا؟ سوری سر، میں خجل ہوئی، میں تو صرف آپ کی مسز کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، ان کا گفٹ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ مگر اس وقت سر فرید کے بجائے ندیم خان تیزی سے بولے، ارے شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، مگر چلو ہو گیا، اس وقت تو اس نوٹس کو پڑھو۔ فرید تم جو خواہ ہمیں بھیجا کیا ہے؟ ندیم سر نے مجھے جانے کا اشارہ کر کے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ شاید انہیں میرا یوں آنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ ندیم ایک منٹ، سر فرید نے فائل بند کر کے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ مس صبا آپ کس کا شکریہ ادا کر رہی تھیں ابھی؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ کی مسز کا۔ میری مسز کا؟ وہ ہنسے۔ جی سر، مجھے ان کے ہنسنے پر اچنبھا سا ہوا۔ میری مسز نے آپ کو کوئی گفٹ بھیجا ہے؟ وہ پھر مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولے۔
جی سر، لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے غلط فہمی کیوں ہوئی؟ میں نے ندیم خان کو دیکھا جو اس تمام معاملے سے بے خبر نہ صرف فائل کے مطالعے میں مگن تھے بلکہ اس پر اپنے کمنٹس بھی لکھ رہے تھے۔ مس صبا، سر فرید کھنکھار کر اپنی نظر کا چشمہ درست کرتے ہوئے اور گلاسز پر پھونک مارتے ہوئے دوبارہ سے لگاتے ہوئے بولے، میری مسز تو گزشتہ 1 ماہ سے اپنے میکے لاہور گئی ہوئی ہیں اور وہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں اتنی مگن ہے کہ نہ انہیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے اور نہ گھر والا۔ مگر سر یہ سب تو مجھے نہیں پتا۔ اچھا جی سر، مجھے تو بتایا گیا تھا۔ میں نے ندیم خان کو دیکھا جو اپنے کام میں اتنے محو نظر آ رہے تھے جیسے انہیں ہماری باتیں سنائی تک نہ دے رہی ہوں۔ بھائی ندیم، سر فرید نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا ہوا؟ وہ چوکنے سے ہوئے۔ اینی پرابلم؟ وہ فرید سر سے پوچھ رہے تھے۔ یار اب تم ہی بتاؤ نا، میری مسز لاہور میں شادی کے گھر میں بیٹھی مس صبا رحیم کو کس سلسلے میں گفٹ دیں گی؟ کوئی بات بھی ہو، وہ تو ان سے متعارف تک نہیں ہے۔ اب سر فرید نے مدد کے لیے ندیم خان کو بھی گھسیٹ لیا۔ ہاں، بھول جانا تو تمہاری عادت ہے فرید۔ اب مس صبا اپنے سالگرہ گفٹ کی بات کر رہی ہیں جو سارا بھابھی نے لاہور جانے سے پہلے آفس کے لوگوں کے لیے دیے تھے۔ وہ چہرے پر کسی قسم کا کوئی رد عمل لائے بغیر انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ اچھا وہ، سر فرید کو بھی یاد آ گیا۔ ہاں وہ، ندیم خان نے خفگی بھرے لہجے میں جملہ چبا کر کہا۔ بالکل یاد آ گیا، بات پرانی تھی نا، اس لیے یادداشت کی دہلیز پر آنے میں دیر لگی۔ ہاں 2 سال پرانی بات تھی نا جو تم بھول بیٹھے۔ سر ندیم خان کا لہجہ ہنوز خفگی بھرا تھا۔ ارے یار میں واقعی بھول گیا تھا، سارا نے ایک ساتھ بہت سارے گفٹس آفس بھجوائے تھے کہ یہ سب ایک ہی جیسے ہیں اور ہر ورکر کی سالگرہ پر انہیں دیتے جانا۔ شاید کسی کلائنٹ نے ڈھیر سارے بھیج دیے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے مزید بے پرواہی کا تاثر سجاتے ہوئے کہا۔ سب کو ایک جیسے گفٹ؟ میں نے حیرت سے سر فرید کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، لہجہ وثوق بھرا تھا۔ واو، میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس لیے کہ ہمارے لیے تو سارے ورکرز برابر ہیں نا۔ روانی میں وہ میرے لہجے پر غور نہیں کر سکے تھے۔ جی سر۔ کیوں ندیم، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی بالکل، ندیم خان نے بھی سادگی سے کہا۔ اس وقت وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں اس قدر محو تھے کہ سر فرید کی بات کا جواب بھی نظریں جھکائے ہی دیا گیا تھا۔ سر کیا آج کل کوئی نیا فیشن متعارف ہوا ہے کہ اب لڑکیوں کی طرح لڑکے بھی بالی، چین، انگوٹھی کے ساتھ ماتھے پر بندیا بھی لگائیں گے؟ ارے ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ وہ تمسخرانہ لہجے میں پوچھ رہے تھے جیسے میری بات سے لطف لے رہے ہوں۔ سر یہ بات تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے گفٹ باکس میں سے تو یہ سب ہی برآمد ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ورکرز کو ایک جیسے گفٹ دیے جائیں گے۔ سر فرید اب ندیم خان کی جانب متوجہ تھے اور میں اپنے موبائل پر کال آتے دیکھ کر باہر کی جانب جا رہی تھی۔ ندیم خان نے سر فرید سے کیا کہا یہ سب تو مجھے معلوم نہیں تھا، مگر اگلے دن صفدر سب کو بتا رہا تھا کہ ندیم خان نے کہا کہ آئندہ سے ہر سالگرہ پر ورکرز کو گفٹ واؤچرز دیے جائیں گے، کہ انہوں نے میل باکس چیک کیے تو پرفیومز کی شیشیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور بعض ایکسپائرڈ تھیں۔ اسی طرح امیٹیشن جولری ہر ایک کو تو پسند نہیں ہوتی، اس لیے آفس کی جانب سے گفٹ باکسز کا سلسلہ ختم سمجھو۔ یہ سلسلہ تو ابھی صحیح طرح سے شروع نہیں ہوا تھا کہ ختم بھی ہو گیا، فرزانہ نے مضحکہ اڑایا۔ گفٹ واؤچر بھی اتنے معمولی ہوں گے کہ ان سے ایک وقت کھانا بھی نہیں کھایا جا سکے گا۔ ہاں، یہ مالکان ورکرز کی سالگرہ منائیں گے۔ تمہیں تو بریانی پسند ہے، اکثر 180 کی پلیٹ منگواتی ہو تم، اس لیے اگر گفٹ واؤچر 500 روپے کا بھی ہوا تو تم اور ساجد تو مزے سے بریانی کھا کر مزید پیسے بھی بچا لو گے۔ پلیز ایسے اوچھے مذاق مجھ سے مت کیا کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ مجھے تمہاری باتوں پر ہنسی نہیں آتی، افسوس ہوا کرتا ہے۔ نائمہ نے تو مذاق میں ہنس کر کہا تھا، مگر فرزانہ کے کس کر لگا جب ہی انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تھی۔ افسردگی اور اداسی نے اس کی شخصیت کو جیسے کچل کر رکھ دیا تھا۔ بات پہ بات ہنسنے والا حارث خاموش سا ہو گیا تھا۔ آج بھی وہ اپنے بچپن کے دوست کے پاس جا رہا تھا۔ راستے میں اسے شہلا ٹکرائی تھی اور وہ اس کی باتیں سوچ کر برا سا منہ بنانے لگا۔ یہ لڑکیاں بھی ہر وقت اپنی ہتھیلی پر اپنا دل لیے گھوما کرتی ہیں، جہاں کوئی نظر آیا ان کے ڈائیلاگز شروع۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج پھر وہ بے وجہ کی بکواس شروع کر دے گی کہ حفظ ماتقدم کے طور پر اس نے اسے دیکھ کر اپنی تیوری بھی چڑھا لی۔ اس سے قبل کہ شہلا اس کے قریب آ کر اس سے بات کرتی، وہ مڑا اور گھوم کر تیزی سے اپنی گاڑی لے کر اس پھرتی سے نکلا جیسے اسے کسی اہم جگہ جانے کی بہت جلدی ہو۔ ریحان سے بعد میں مل لوں گا، اس نے سوچا۔ گاڑی کے ٹائر جس انداز میں آواز نکالتے ہوئے موڑے گئے تھے، اس کی جلد بازی کا اندازہ اسی سے ہو رہا تھا، مگر افسوس کہ اس سے قبل کہ وہ گاڑی تیزی سے آگے لے جاتا، اسے اپنا دوست ریحان سامنے سے آتا نظر آ گیا تھا اور وہ اسے دیکھے بغیر تیزی سے اپنے آفس جا رہا تھا۔ اب یہاں سے کہیں اور جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اگر وہ چلا جاتا تو ریحان سے ملاقات نہ ہوتی۔ ناچار پھر گاڑی واپس اپنی جگہ کھڑی کی اور باہر نکلا تو شہلا وہیں کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر پھیکے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کے پاس بڑا فالتو ٹائم ہے، یہ سوچ کر اس نے قدم بڑھائے۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کالی بلی کی طرح ہمیشہ میرا راستہ کیوں کاٹ جاتی ہے۔
اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ شہلا اسے دیکھے گئی۔ ریحان سے اس وقت تفصیلی بات ہو سکے گی بھی یا نہیں، ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا۔ ایک چھلاوا قسم کا لڑکا تیزی سے اس سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر یہ جا وہ جا۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ نظر ہی نہیں آیا۔ حارث صاحب کا موبائل وہ چور لے کر بھاگ بھی گیا اور پتہ نہیں کہاں گیا۔ شہلا بھاگ کر اس کے پاس آئی اور حواس باختہ لہجے میں بولی، جی ہاں، جب آپ مجھ سے ٹکرائیں گی تو نقصان تو میرا ہونا ہی تھا۔ وہ غصے سے بولا، تو کیا آپ کا موبائل میری وجہ سے گیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ اپنے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا تم سے، یا ہر وقت باہر ہی گھومتی رہتی ہو؟ میں تو ضروری کام سے آئی تھی یہاں، وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ ہاں، تمہارے ضروری کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں نا۔ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہو کیا؟ وہ اب روندے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نفرت تو میں ان دنوں اپنے آپ سے کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ مجھے پاگل بنا دیا کرتے ہیں، وہ کلس کر بولا اور ریحان کے آفس کی جانب قدم بڑھا دیے، اور شہلا اپنے آنسو حلق میں اتارتے ہوئی گھر کی جانب چل دی۔ وہ جو راحیلہ کے لیے کتابیں لینے آئی تھی، اسے یہ تک یاد نہیں رہا وہ آخر نکلی کس کام کے سلسلے میں تھی، اور وہ سر جھٹک کر ریحان کے آفس میں داخل ہو گیا۔ شہلا کے آنسو مسلسل گر رہے تھے اور اس کے دماغ پر حارث کی باتیں کسی کوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ شائیں شائیں کی آوازوں نے اسے خاصا ہراساں کر دیا تھا۔ شاید میرے نصیب میں خوشی ہے ہی نہیں، اس نے یک بار کی سوچا۔ یار کیسا دوست ہے تو میرا، سراغ رسا کمپنی میں کام کرتا ہے اور ایک نوسر باز شخص کو پکڑوانے میں میری مدد نہیں کر سکتا، وہ چلایا۔ ارے بھائی، وہ بے حد شریف آدمی کا پوسٹر اپنے ماتھے پر سجائے ہوئے ہے، رفاہی کام علیحدہ کرتا ہے۔ مجھے اس پر کچھ شک تو ہے کہ بوتیک کے بزنس کی آڑ میں وہ کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، مگر میرے پاس اس کے خلاف کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے، اور جب تک ثبوت نہ ہو ہم کسی شخص کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر بھی معلومات تو کرو کہ اس نے مجھے یہ نقصان کیوں پہنچایا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو جب بینک آیا کرتا تھا تو میں اس کی مدارت چائے یا کافی سے کیا کرتا تھا، جس کا اس نے مجھے یہ سلا دیا ہے۔ اتنا مجھے اندازہ ہے کہ وہ نفسیاتی مریض تو ہے، مگر وہ اس حد تک کسی پر وار کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ 25 لاکھ میں نے اڑائے ہیں؟ حارث کا لہجہ دکھ اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر اس جھوٹے مکار چور شخص کی تعریفیں کیوں کر رہے ہو؟ یار اس شخص کی مارکیٹ میں اچھی خاصی عزت ہے اور وہ بے حد سافٹ سپوکن بھی ہے، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ مہذب قسم کا ٹھگ ہے اور اس طرح کی وارداتیں کیا کرتا ہوگا، مگر اس نے آج تک ایسی کوئی واردات نہیں کی ہے، یہ میں نے معلوم کر لیا ہے۔ میں نہیں مان سکتا کہ کسی انجانے شخص کو نقصان پہنچانے والا شخص کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوگا۔ میں مزید معلومات کرواتا ہوں، ریحان سوچتے ہوئے بولا، مگر بہت جلدی، کہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں جلد ہی پتہ لگاتا ہوں کہ تم پر یہ افتاد کیوں توڑی گئی ہے۔ چھوٹی آپا کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، آپریشن کے ذریعے راڈ تک ڈالا گیا تھا۔ ذکیہ راحیلہ کو لے کر کئی مرتبہ بہن کی مزاج پرسی کو گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا پلاسٹر 3 ماہ بعد اترے گا۔ ذکیہ بیگم نے سوچا چلو راحیلہ کی شادی کی تیاری میں مزید 1-2 ماہ اور مل جائیں گے۔ چھوٹی آپا اب پلاسٹر کٹوانے سے پہلے ہی شادی کا تقاضا تھوڑی نہ کریں گی، مگر چھوٹی آپا کا ہر فون پر یہی کہنا تھا، راحیلہ اور کریم کا سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کر دو، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو خوب دھوم دھام سے ولیمہ ہو جائے گا۔ مگر آپا ایسی جلدی کی شادی میں تو کوئی مہمان بھی نہیں آ سکیں گے، صرف گھر گھر کے ہی لوگ ہوں گے، شادی والا ماحول بن ہی نہیں پائے گا۔ ذکیہ بیگم اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ تو کیا ہوا، اچھا ہے تمہارا خرچہ بھی نہیں ہوگا، جو تمہیں دینا ہے دے دو، مہمانداری پر پیسہ لٹانے کا کیا فائدہ؟ مگر میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کے بھی تو ارمان ہوں گے۔ ذکیہ بیگم کی بات بھی غلط نہیں تھی۔ اس کے ارمان اللہ رکھے میرا کریم پورے کرے گا، مگر مجھے شہلا سے بھی تو پوچھنا ہوگا نا۔ ابھی شہلا کی شادی تو نہیں ہو رہی جو اس کی مرضی پوچھو گی؟ تم کچھ ہی کہو، میں ہر معاملے میں اس کی رائے ضرور لیتی ہوں۔ اور شہلا نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں امی، اب راحیلہ شادی کے بعد گھومے گی یا جاتے ہی کچن اور خالہ کو سنبھالے گی؟ چھوٹی خالہ کی شادی شدہ بیٹیاں ان کے پاس آ جائیں اور ان کی خدمت کریں نا۔ مگر بیٹا اگر چھوٹی آپا کریم کی شادی کے بعد اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھتی تب بھی تو راحیلہ نے ہی ان کا خیال رکھنا تھا، تو ابھی کر دے گی، اس میں بات کیا ہے؟ ذکیہ بیگم کی بات کس ہی حد تک صحیح بھی تھی۔ میرا خیال ہے کریم بھائی اس لیے جلدی شادی کرنے کے خواہاں ہیں کہ انہیں فری کی میڈ مل جائے۔ وہ ایسا کیوں چاہے گا؟ راحیلہ کا خیال تو وہ پہلے سے بھی کتنا رکھتا ہے۔ نہیں امی، یہ صرف دکھاوا ہے اور بس، ورنہ وہ بے حد کنجوس ہے، ان کی اصل حقیقت تو میں جانتی ہوں۔ جلدی شادی کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ راحیلہ جاتے ہی کچن کو بھی سنبھالے اور خالہ کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی لشکر بھر بہنوں کی مہمانداری بھی کرے۔ اچھا یہ بات ہے، ذکیہ بیگم پریشان سی ہو گئی۔ بالکل یہی بات ہے، اور اس جلد بازی کی شادی کا انجام بھی یہی ہوگا کہ میری بہن بھی جاتے ہی گھبرا جائے گی کہ اسے جاتے ہی شادی کی دعوتوں میں جانے کی بجائے ساس کی تیمارداری کرنی ہوگی۔ اس کی شادی کوئی اس وجہ سے تھوڑی ہو رہی ہے۔
ویری گڈ۔ اپنے پشت پر تالیاں بجاتے کریم کو اچانک دیکھتے ہوئے شہلا سراسیما سی ہو کر یکدم چپ ہو گئی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو پسند کرنے کے باوجود اگر کوئی شادی نہ کرنا چاہے تو اس کی کوئی وجہ تو ضرور ہوا کرتی ہے، جیسے میرے دل میں تمہارے لیے از خود نفرت چلی آئی، اور اگر تمہارے ایسے ہی اتوار رہے تو یقین کرو کوئی تمہاری شکل کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا کہ تم بدتمیز تو ہو ہی مگر بے حس اس سے بھی زیادہ ہو۔ تم تو ایسی لڑکی ہو جسے بات کرنے کا بھی فائدہ نہیں۔ کوئی تو ایسی بات ہوگی جو حارث تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور واقعی مجھے تو تم سے صرف اللہ نے بچایا ہے۔ کریم اس پر تمسخر بھری نظریں ڈالتے ہوئے بلا تکان بولتا چلا جا رہا تھا، اور راحیلہ اسے خاموش کروانے کے لیے اپنی سی ہر کوشش کر رہی تھی، مگر وہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نام تو اس نے کسی کا نہیں لیا تھا، مگر سلمیٰ بیگم ماں تھی، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ندیم کسی کو پسند کر رہا ہے۔ بے ترتیبی اور پھیلاوے سے اسے چڑ تھی۔ چھوٹے بھائی کو ڈانٹ پڑنے کی وجہ اس کی چیزوں کا پھیلانا تھا، مگر اب وہ اس کے کمرے میں آ کر ہنس رہا تھا۔ امی یہ ادیم کب بڑا ہوگا؟ دیکھیں تو ذرا اس کی الماری کے پٹ کھلے رہتے ہیں اور کمرے کی بے ترتیبی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد تو یہ چیزیں ہٹا ہٹا کر کمرے میں داخل ہوا کرے گا۔ شادی ہو جائے گی تو بیوی کے سامنے ہر چیز خود اٹھا کر رکھا کرے گا۔ یہ بے پرواہیاں اسی وقت تک کی ہوتی ہیں جب تک ذمہ داری سر پر نہ پڑے، امی کہہ رہی تھی۔ اور اگر اس کی بیوی بھی اسی کی طرح پھوہڑ نکلی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ وہ بے اختیار کھلکھلاتے ہوئے بولا۔ اس کی ہنسی میں جو کھنک تھی اور چہرے پر جو شادابی تھی وہ اپنی جگہ علیحدہ ہی نمایاں تھی، اور سلمیٰ بیگم بیٹے کے چہرے کی سرشاری دیکھ رہی تھی۔ بینگن اسے پسند نہیں تھے، مگر اس نے خوشی خوشی کھا لیے تھے۔ سبین کی سسرال کی تقاریب میں وہ کبھی ماں کے ساتھ نہیں جایا کرتا تھا، مگر جب سلمیٰ بیگم نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ کیا بات ہے، آج کل بہت خوش نظر آ رہے ہو، ایک دن ماں نے اسے خاص طور پر تیار ہوتا دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے لاابالی انداز میں کپڑے پہننے کا عادی رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ ہی خوش رہتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے، سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر بیٹے سے کہا۔ ارے امی جان، اگر آپ دال میں لال لال کہتی تو بات بھی ہوتی، یہ کہہ کر وہ کھلکھلاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، اور سلمیٰ بیگم حق دک سی رہ گئی تھی۔ یہ ندیم اس انداز میں بولنے کا تو کبھی عادی نہیں تھا۔ وہ جو اپنی شادی کے ذکر پر ہتھے سے اکھڑ جایا کرتا تھا، اب از خود اس ٹاپک کی طرف آ رہا تھا۔ امی ایک وقت ایسا خود ہی آ جاتا ہے جب لڑکے اپنی شادی کی بات کرنے لگتے ہیں، سبین نے ماں کی کتھا سن کر کہا تھا۔ اس کے لہجے میں بے پرواہی رچی ہوئی تھی۔ پھر بھی پتہ تو چلے کون پسند آئی ہے اور ہمیں کب جانا ہوگا۔ سلمیٰ بیگم بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی فکر میں تھی۔ میرا تو پکا خیال ہے وہیں اخبار کے دفتر کی کسی لڑکی نے اپنے شکنجے میں کس لیا ہوگا، ورنہ تو وہ کسی کے دام میں آنے والے نہیں۔ چلو کوئی تو پسند آئی، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی دن وہ ان محترمہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلے آئیں کہ یہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، تو میں نے بھی کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ سبین نے بھائی کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ چلو یہی صحیح، مجھے تو اس کی خوشی عزیز ہے۔ ہم نے درجنوں لڑکیاں دکھائیں، وہ سمجھ میں نہیں آئیں، اب پتہ نہیں کس کو پسند کر بیٹھے ہیں۔ میرے بیٹے کا معیار بہت اعلیٰ ہے، اسے یقیناً کوئی بہت اچھی لڑکی ہی پسند آئی ہوگی، سلمیٰ بیگم نے شاداں سے لہجے میں بیٹی سے کہا۔ ہاں ہاں، دیکھ لیں گے کہ وہ کسی چھوٹے گھرانے کی ہے یا بڑے گھرانے کی، سبین نے بے پرواہی سے کہا۔ شہلا بہت چھوٹی سی ہی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، مگر ان کی کہی ہوئی ایک بات اس کے دماغ پر جیسے نقش تھی۔ وہ اس بات کی بےحد تکرار کیا کرتی تھی، یا معصوم سے ذہن میں وہ بات فٹ ہو گئی تھی کہ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ باتوں کو نظر انداز کر کے اور کچھ کو برداشت کر کے۔ مگر وہ تو ایک عرصے سے کریم کو نظر انداز کر رہی تھی، اور راحیلہ سے اس کی منگنی کے بعد تو خاصا برداشت بھی، مگر اس کی بدتمیزی تو کیا بدلحاظی بھی بے حد بڑھ گئی تھی۔ اور اب وہ جلدی شادی کے حوالے سے کیا کچھ نہیں اسے سنا گیا تھا، جیسے کریم سے شادی کرنے کے لیے وہ مری جا رہی تھی، اور اس نے اسے دھتکار کر راحیلہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے اسے کوئی سزا دی تھی۔ اپنے بارے میں لوگوں کو کتنی غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں، اس نے سوچا، اور پھر بھر بھر رونے لگی۔ کریم کی ایک بات نے اس کا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ رات بھر رونے اور جاگنے کے باوجود بھی اس جملے کی کسک کم نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز آپا، مجھے معاف کر دو، نہ میں بات بڑھاتی اور نہ ہی وہ اس حد تک پہنچتی، ساری غلطی تو میری ہے۔ ہاں، ایک غلطی تو واقعی تمہاری ہے، شہلا کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ صرف ایک غلطی؟ راحیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ راحیلہ، اگر کوئی بہن اپنے دل کی کوئی بات اپنی بہن سے کر لے تو اسے کیا چوک میں اچھالنا چاہیے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا۔ شہلا کا لہجہ روندا ہوا تو تھا ہی، مگر شکایتی بھی۔ کریم کی زبان سے حارث کا حوالہ اس کی نہ صرف تضحیک کر گیا تھا بلکہ دکھ الگ پہنچا تھا۔ سچی اپا، میں نے تو آپ کے حوالے سے کبھی ایسی کوئی بات ان سے کی ہی نہیں۔ میں حارث کے بارے میں کریم کو کیوں بتاؤں گی بھلا؟ تو پھر کریم کو کیسے پتہ چلا؟ شاید اس نے خود سن لیا ہو، اکثر خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور میں اور آپ اپنے کمرے میں دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کریم کو یہ سب امی نے بتا دیا ہو۔ امی کو تو پتہ ہے نا حارث مجھے اچھا لگتا ہے، مگر کیا امی ایسا کر سکتی ہیں؟ شہلا کا لہجہ تذبذب بھرا تھا۔
ہاں ضرور، امی نے ہی بتایا ہوگا، میں نے بارہا انہیں کریم سے رازدارانہ لہجے میں باتیں کرتے بھی دیکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں۔ اپنے گھر کی ہر بات کبھی داماد سے نہیں کرنی چاہیے۔ راحیلہ نے برملا اعتراف کر لیا۔ میں کتنی بد نصیب ہوں نا کہ مجھے تو میرے گھر کے لوگوں نے ہی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کریم غصے میں جتنی دل چاہے بکواس کرتا رہتا، مجھے اس کی پرواہ ہرگز نہیں تھی، مگر اس نے حارث کے حوالے سے مجھے بے مایا سا کر دیا۔ شہلا اب سسکیاں بھر رہی تھی اور راحیلہ کی آنکھوں سے بھی جھڑی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں حارث کو میری رتی بھر پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے تو اس کی ہے نا۔ پیاری آپا، آپ نے کریم کا رشتہ ٹھکرا کر بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، اور اب میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کی حامی بھروں جو میری بڑی بہن کو بے عزت کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسے یوں بھل بھل روتا دیکھ کر راحیلہ کا دل دکھ سے بھر گیا اور وہ روندھے لہجے میں بولی، اسے تو شاید مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، خواہ میری ذات کو نشانہ بنا کے اسے شاید طمانینت محسوس ہوا کرتی ہے۔ اب شہلا بھی اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر رہی تھی۔ ارے پاگل ہو گئی ہے کیا؟ بھری تھالی میں لات مارے گی کیا؟ خواہ بکے چلی جا رہی ہے جیسے کریم کسی کے بھالا مار گیا ہو۔ ذکیہ بیگم نے جو دروازے کے پیچھے کھڑی ساری روداد سن رہی تھی، سامنے آ کر بیٹی کو لتاڑا۔ ہاں امی، میں ایسے شخص سے بالکل شادی نہیں کر سکتی جو میری بہن کو ذلیل کرے، اس سے زیادہ برا شخص تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے چپ کر، اگر تو نے ایسا کچھ کیا تو ساری عمر بیٹھی رہ جائے گی اور تیری آپا کی بھی شادی ہو جائے گی۔ ذکیہ بیگم نے غصے سے لتاڑا اور چھوٹی آپا کی مزاج پرسی کرنے چل دی کہ وہاں کی خبر بھی لینی تھی کہ کہیں کریم نے وہاں جا کر کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ آپا میں ابھی فون کر کے کہتی ہوں کہ لے جاؤ اپنا سب سامان۔ ماں کے جانے کے بعد بھی اس کے انداز وہی تھے۔ کیوں ختم کر دو گی تم کریم سے رشتہ؟ شہلا نے اپنے آنسو پوچھ کر اسے حیرت سے پوچھا۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ مگر تم تو اس سے شروع سے محبت کرتی ہو، شہلا بولی۔ محبت کرتی تھی مگر اب نہیں کرتی، مجھے تو اب اس کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اچھا، اتنی آسانی سے محبت کا باب کلوز ہو جاتا ہے کیا؟ وہ تمسخر بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو مجھے نہیں معلوم، مگر اب وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ مگر کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ تو کل بھی تمہارے لیے ڈھیروں گفٹس لایا تھا۔ آپا میں نے اس کے وہ گفٹس ابھی کھول کر دیکھے تک نہیں، بس میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ کریم میری بڑی بہن کو اتنی باتیں سنا کر گیا ہے، وہ آپ کی نہیں میری بے عزتی کر کے گیا ہے۔ اور آپا یہ بات آپ ہی تو کہتی تھی کہ محبت سے پہلے عزت ضروری ہے۔ میری باتیں کہاں پکڑ کر بیٹھی ہو؟ مجھے تو محبت ملی اور نہ عزت، نہ اپنے گھر میں اور نہ ہی باہر۔ شہلا کے آنسو پھر بہنے لگے۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میری بہن ہیں، آپ سے میرا خون کا رشتہ ہے، اور آپ سے بڑھ کر نہ تو کوئی مجھے عزیز ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیارا۔ کون کہتا ہے کہ سوتیلے رشتوں میں محبتیں نہیں ہوتی؟ ہم دونوں بہنوں میں جتنی محبت ہے اس کا تو شاید کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ شہلا نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، یہ اندازہ تو شاید میری سگی ماں تک نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے کس حد تک پیاری ہیں۔ اور شہلا چپ چاپ راحیلہ کو دیکھی گئی جو اسے روتا دیکھ کر واقعی بے چین سی تھی۔ سچی آپا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کریم کا یہ روپ اتنا بد شکل ہوگا۔ شہلا کا دل چاہے کہ اسے بتائے کہ ابھی تم کریم کو جانتی ہی کہاں ہو، مگر وہ چپ رہی۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ میں کوئی غلط تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں۔ کریم ایسا نہیں ہے جیسا وہ نظر آ رہا تھا، اس کے غصے نے اس کی اصل حقیقت دکھلا دی ہے ہمیں۔ راحیلہ، شاید وہ ایک اچھا بیٹا بن کر سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی اس کی ماں کی خدمت کرے تاکہ اس کی ماں بستر سے جلدی اٹھ کھڑی ہوں۔ پتہ نہیں، راحیلہ کا موڈ ہنوز آف تھا۔ چند ماہ بعد ہونے والی شادی اگر پہلے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ کریم کی بکواس سن کر نہ صرف اسے ڈانٹیں گی بلکہ اسے گھر سے بھی باہر نکال دیں گی، اور آپ کو ایسا کرنا بھی چاہیے تھا، پھر آپ خاموش کیوں رہیں؟ نہ اب میں اسے ڈانٹ سکتی ہوں کہ وہ میرا بہنوئی بننے والا ہے، اور نہ اب اسے گھر سے نکال سکتی ہوں کہ ہمارے ہاں داماد کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ تو میری شادی اتنی جلدی ہو جائے گی؟ راحیلہ سوچتے ہوئے بولی۔ سنو، تمہاری شادی کوئی 2 سال بعد نہیں ہونا تھی جو اتنی پریشان ہو رہی ہو۔ شہلا نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سے جا کر اسے چھیڑا تو وہ یکدم شرما سی گئی۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے ہی دعا مانگی ہوگی چھوٹی خالہ کے فریکچر ہو جائے تاکہ تمہاری شادی جلد ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسی دعا مانگوں گی؟ اور چھوٹی خالہ تو ان دنوں میری دعاؤں میں دور دور نہیں تھی کسی بھی حوالے سے۔ اچھا تو پھر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ ان دنوں تمہاری دعاؤں میں کون تھا اور تم کیا مانگ رہی تھی؟ شہلا نے مسکرا کر پوچھا۔ آپا میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں کہ میری دعا میں صرف اور صرف آپ ہیں، اور میری صرف یہی دعا تھی، اور یہی دعا ہے کہ میری آپا کی شادی حارث کے ساتھ ہو جائے اور وہ ان کے ساتھ بہت خوش رہیں۔ راحیلہ نے پرمسرت لہجے میں اسے بتایا، اور وہ اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی کوئی بات شہلا کو سنائی بھی نہ دے رہی ہو۔ سنائی تو حارث کو بھی کچھ نہیں دے رہا تھا، ایک ذرا سی بے پرواہی یہ گل کھلا جائے گی۔ وہ تو ایک ذمہ دار بینک مینیجر تھا، مگر اب اسے ایک انتہائی غیر ذمہ دار بینکر قرار دیا جا رہا تھا۔ ان دنوں وہ بد مزاج تو ہو ہی گیا تھا، مگر وہ اپنے آپ سے بھی لڑ رہا تھا۔ میں جو یہ سمجھتا تھا کہ مجھ میں لوگوں کو پہچاننے کی بہت پرکھ ہے تو واقعی غلط سمجھتا تھا۔ یہ تو شاید سب سے زیادہ مشکل کام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو ہم اپنا دوست بھی سمجھتے ہوں۔
پھر بھی حارث کے دوست اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ تھے، خاص طور پر ریحان اور ادیم تو اس کی پریشانی کو حل کروانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ ادیم نے تو ساجد کے پاس اپنے ایک جرنلسٹ دوست کو بھیج دیا تھا کہ معلوم کرے کہ اس کا حارث کے ساتھ کوئی دشمنی کا معاملہ تو نہیں ہے۔ تب ساجد نے برملا کہا تھا، وہ حارث کو صرف بینک مینیجر کے طور پر جانتا ہے، اس سے قبل کبھی اس کی کسی دوسرے حوالے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ایک اچھا بینکر تھا، مگر مجھے معلوم نہیں کہ اس کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی جو اس نے یہ غبن کیا اور اس معاملے میں میرا نام بھی ملوث کیا، جبکہ میرا نام ایسے معاملات سے کوسوں دور رہنے والا ہے۔ اگر میں چاہوں تو خود کے عزت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ میری شرافت ہے جو میں خاموش ہوں۔ مگر اس کی ان تمام باتوں سے ادیم کی تشفی نہیں ہوئی تھی۔ تب اس نے اپنے بڑے بھائی ندیم خان سے استفسار کیا، ندیم بھائی، یہ ساجد بوتیک اور کمرشل بنانے والا شخص کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کو؟ اچھا ہے، اس کے بنائے ہوئے کمرشل خاصے یونیک ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوا کرتے ہیں، ندیم نے اپنے چھوٹے بھائی ادیم کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس نے تو میرے دوست حارث کے ساتھ خاصی جال سازی کر ڈالی، ادیم نے اپنے بھائی کو بتایا۔ حیرت ہے، ساجد کوئی کرمنل شخص تو نہیں ہے جو وہ ایسی حرکتیں کرے گا، اس کا تو شہر میں اپنا نام اور عزت ہے۔ یہی تو مجھے پریشانی ہے کہ اس نے حارث کو ایک غلط چیک دے کر کیوں نقصان پہنچایا۔ ہو سکتا ہے حارث کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ نہیں بھائی، اس نے ایسا دانستہ کیا ہے، میرا دوست تو پریشان ہو گیا ہے۔ میں معلوم کروں گا کہ اس کے اپنے نجی دوستوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ خواہ ایک شریف بینک مینیجر کو پریشان کر ڈالے۔ ندیم خان نے اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ ضرور اس کے بارے میں معلومات کروائے گا۔ وہ پاگل تو نہیں، مگر تھوڑا سائیکی ضرور ہے۔ کئی مرتبہ اس کو نفسیاتی اسپتال میں ایڈمٹ بھی ہونا پڑا تھا، اور ایک نفسیاتی مریض کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حارث کے دوست ریحان نے اسے ساجد کے بارے میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مگر اس پاگل یا سائیکی کا میں نے کیا بگاڑا تھا جو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ہاں، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسے تم سے کیا پرخاش ہو سکتی تھی۔ تو معلوم کرو نا کہ اس نے اپنے غلیظ منصوبے میں مجھے ہی کیوں نشانہ بنایا۔ کرتا ہوں معلوم، تم صبر کرو، وہ جلد اس کے قریبی دوستوں سے کچھ نہ کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مگر ایک پریشانی ہے۔ کیسی پریشانی؟ حارث نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے آفس میں کام کروانے والوں کی تعداد لڑکیوں کی زیادہ ہے، لڑکے تو گنے چنے ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی غلط شخص ہے، حارث نے کچھ سوچ کر کہا۔ پیسے لٹانے کے لیے جعلی چیک بھی چلاتا پھرتا ہے۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ راجہ اندر بہت شریف ہے اور میں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ حارث کو غصہ آ گیا کہ کوئی بھی شخص اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں یار، ایسا ہی کچھ ہے، وہ تو خیراتی ادارے تک چلا رہا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ خام خواہ کا فراڈ کرے، وہ تو خود اپنے پاس سے پیسے خرچ کر رہا ہے، ریحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا اس شخص سے مجھے کوئی ذاتی پرخاش ہے؟ اب حارث کا غصہ بڑھ ہی تو گیا تھا۔ کیا تم اپنے غصے پر قابو پاؤ، مجھے معلوم ہے کہ اس پریشانی نے تمہیں بے سکون کر رکھا ہے، مگر میں سب معلوم کر لوں گا اور ساجد کے بارے میں جلد معلومات اکٹھی کر کے تم تک پہنچاؤں گا کہ ایک شریف شخص ہونے کے باوجود اس نے یہ غیر شریفانہ حرکت کیوں کی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ حارث کی مسکراہٹ پھیکی سی تھی اور بے جان بھی، اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مریض ہسپتال سے وقت سے پہلے ڈسچارج کر دیا گیا ہو۔ خالہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں نے آفس سے 2 دن کی چھٹی کر لی تھی، ندیم خان نے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ مس صبا، آپ کے میگزین کی کاپی آج پریس میں جانے والی ہے، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے تو آفس آ جائے۔ سر، میں نے آپ کو بتایا تو تھا خالہ کی طبیعت خراب ہے، میگزین کا سارا کام میں کر کے آئی ہوں، مگر آپ کا آنا ضروری ہے۔ تمہارے میگزین کی کاپی تو پریس میں جا چکی ہے، پیسٹنگ کا کام ہم نے دیکھ لیا تھا، اب آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب میں آئی تو نائمہ نے تمسخر سے کہا، اور جب یہی بات میں نے سر ندیم سے کہی تو وہ مسکراہٹ داب کر بولے، مجھے تو اپنا ہر کام اپنی موجودگی میں کروانا اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ کو بلوایا تھا۔ مگر اب کام کہاں رہ گیا؟ مجھے خامخواہ کی سیاحت سی ہو رہی تھی۔ اخبار کے دفتر میں بیٹھ کر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ارے بھائی، بریکنگ نیوز تو ڈھونڈنی پڑتی ہیں، مجھے خبریں لپکنا کرنا نہیں آتا تو سیکھو۔ اچھا، اب میں جاؤں؟ ٹھیک ہے، جاؤ، میرے 15-20 منٹ کے آنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا؟ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں۔ ہاں تو کل پھر آ رہی ہیں نا آپ؟ سر، میری کل کی بھی چھٹی ہے۔ اوکے، میں بھول گیا، مگر شاید میں کل آفس نہ ہوں تو آپ تھوڑی دیر ہی کے لیے آ جائیے گا۔ میں کہ یہاں باس لگی ہوئی ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں؟ مجھے سر کی بات پر ہنسی آ گئی۔ کل ایک بڑی شخصیت اپنا انٹرویو دینے خود آفس آ رہی ہیں اور تمہیں ان کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہونا چاہیے۔ مگر ان کا انٹرویو تو نائمہ کر رہی ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، استقبال کے لیے آپ بھی ہوں گی۔ اور یوں جب میں اگلے دن آئی تو وہ آفس میں موجود تھے اور پروگرام تبدیل ہو جانے کے باعث نائمہ ان خاتون کا انٹرویو کرنے ان کی رہائش گاہ پر جا چکی تھی۔ ارے، جب پروگرام چینج ہو گیا تھا تو کیا آپ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کیا یاد نہیں رہا؟ یہی کہ آج کوئی انٹرویو ہے۔ مگر میں تو خواہ آ کر خوار ہوئی نا، اگر آپ نہ آتی تو یہ جو اتنے سارے برگر آ گئے ہیں وہ تو ڈسٹ بن میں جاتے نا۔ ہاں، بہت پیٹو ہوں نا میں جو پلیٹ بھر کے کھا جاؤں گی۔
مجھے تو پتہ نہیں، ابھی آپ ہی کسی سے کہہ رہی تھی کہ خالہ کو ڈاکٹر کے پاس اتنی دیر ہو گئی کہ آج آپ نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور ناشتہ بھی آپ نہیں کرتی۔ وہ بول رہے تھے اور میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ ایسا ہی باس اپنے ورکر کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے جو اس حد تک ان کا خیال رکھے۔ اس وقت میں واقعی بھوکی تھی اور اب ان کے سامنے بیٹھی بڑی رغبت سے برگر کھا رہی تھی۔ وہ جب بظاہر اپنے کام میں محو تھے مگر ان کی ساری توجہ صرف اور صرف صبا کی ہی جانب تھی اور اسے یوں کھاتا دیکھ کر وہ ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے کہ وہ خود کھا رہے ہوں۔ سرخ زرتار لباس میں راحیلہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور دلہا بنا کریم خوش ہونے کے بجائے رنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ اس کو اپنی دلہن سے کسی قسم کی کوئی انسیت تک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں کے ہنسی مذاق اس کے کانوں میں ایک زہر سا گھول رہے تھے اور وہ دیوانوں کی طرح صرف شہلہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اورنج پلین سلکی سوٹ پہنے شہلہ کا ہی سراپا رقصاں تھا۔ جب اسے وہ سلامی کا لفافہ دینے آئی تو وہ اس کی گہری براؤن آنکھوں کے سوا کچھ دیکھ ہی نہیں پایا۔ ارے دیکھو تو صحیح، سالی نے سلامی میں کیا دیا؟ اس کی بہنوں نے کوہنی مار کر اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کی نظریں ہنوز اس کے گرد گھوم رہی تھی اور جب وہ راحیلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے پہلو میں بٹھا رہی تھی تب بھی وہ اپنی دلہن کو دیکھنے کے بجائے شہلہ کے لمبے بالوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شہلہ کے بال بھی کتنے خوبصورت ہیں، کسی آبشار کی طرح اس کی پشت پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی کزن نے اس کے اور راحیلہ کے مابین شیشہ لا کر رکھ دیا تھا کہ اپنی دلہن کو پہلے آئینے میں دیکھو، اور وہ ہنس دیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جسے بغیر آئینے کے دیکھنے کو دل نہ چاہے اسے آئینے میں دیکھ کر کیا کروں گا۔ کریم بیٹا تم کہو، راحیلہ میں تمہارا غلام، کسی رشتہ دار خاتون نے ٹھٹھا لگا کر اس سے کہا تھا تو وہ فوراً بول اٹھا تھا، راحیلہ تم میری غلام، تو اس پر ہنسی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھئی دلہا میاں بے حد شرارتی ہیں، اپنی پرمزہ باتوں سے کبھی باز نہیں آتے، اور راحیلہ بھی اس کی اوندھی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ ادھر وہ دیوانہ سا بنا شہلہ کو دیکھے جا رہا تھا جیسے اب اسے اپنی آنکھوں میں بھر رہا ہو۔ وہ کسی کی بات پر ہنسی تو اسے یوں لگا ایسی خوبصورت ہنسی کی کھنک اس سے قبل اس نے سنی ہی نہیں ہو۔ منہ پر آئے بال جھٹک کر اس نے پیچھے کیے تو اس کا دودھیا چہرہ اس کے سامنے مزید روشن ہو گیا۔ یہ دونوں بہنیں واقعی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس نے سوچا۔ ایک بے انتہا حسین اور دوسری پر حسن کی چھینٹ تک نہیں ہے۔ اس نے پاس بیٹھی ہوئی اپنی دلہن پر ایک نظر ڈالی تو اس کا دل گھبرانے سا لگا۔ یہی وجہ تھی کہ شب عروسی اس کا لہجہ خاصا کھڑتل سا تھا۔ تم سمجھ رہی ہوگی کہ دلہن بن کر تم بہت اچھی لگ رہی ہو، کریم نے کمرے میں داخل ہو کر اس پر ایک گہری نظر ڈال کر کہا۔ ہاں، وہ شرما کر بولی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ ہنستے ہنساتے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے گا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، 100% غلط فہمی۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ جی؟ وہ حیرت سے بولی اور گھونگھٹ بھی اس نے خود ہی الٹ دیا تھا۔ کریم کا لہجہ قطعی اجنبی تھا۔ یہ تو وہ کریم تھا ہی نہیں جو ان کے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر بلند آواز میں ہنستے ہوئے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ راحیلہ نے آج خود پوچھا۔ نہیں، میں سچ بول رہا ہوں، وہ بے رحم لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے تم سے شادی کر لی۔ جی؟ وہ سراسیما سے اسے تکے چلی جا رہی تھی۔ سنو، بے حد عام سی شکل صورت کی لڑکی بھی کبھی کبھار اچھی لگا کرتی ہے، مگر تم اتنی بھی نہیں لگ رہی ہو۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ غصہ آ رہا ہے؟ اس نے سسکی لی اور آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ مت آنسو بہاؤ، گرمی کی شدت کی وجہ سے تمہارا میک اپ جہاں جہاں سے ہٹ گیا ہے وہاں سے تمہاری کالی رنگت صاف نظر آ رہی ہے، اور تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی بدقسمتی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ تھا میرا نصیب کہ تم جیسی لڑکی سے میری شادی ہو گئی ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو میرے جیسا کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو خود ہی پہنچ کر ہمت سے بولی۔ پاگل ہوں کیا میں، جسے صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں؟ اور اگر میں جھوٹ بولتا رہا تو تم آنکھیں بند کر کے کیوں یقین کرتی چلی گئیں؟ تو کیا مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم کیا ہو؟ کیا تم خود نہیں جانتی؟ یا کبھی آئینہ نہیں دیکھا؟ وہ جی بھر کر اس کی ہنسی اڑا رہا تھا۔ یا اگر آئینہ دیکھا تو اس نے تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں؟ آئینہ تو جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ کیا آئینوں نے بھی تم سے جھوٹ بولا تھا؟ اس نے کرختگی سے پوچھا۔ ہاں کریم، جب محبت کا غبار چڑھ جائے تو آئینے بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ مجھے تو واقعی پتہ نہیں چلا کہ آپ مجھ سے محبت کے پردے میں نفرت کیا کرتے ہیں۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا، وہ مسکرایا۔ ہاں، اب میں جان گئی ہوں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ مگر نفرت کرنے والوں سے شادی تو نہیں کی جاتی نا؟ ایسا تو میں نے کبھی نہ سنا کہ جس سے نفرت ہو اسی سے جھوٹ بول کر شادی کر لی جائے۔ یہ بھی میری مجبوری تھی، ورنہ تم اس قابل کہاں تھی؟ ایسی کیا مجبوری ہے آپ کے ساتھ؟ میری مجبوری کا نام شہلہ ہے۔ صرف شہلہ کو پانے کے لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو تمہارے گھر میں میرا آنا جانا بند ہو جاتا۔ پر مجھ سے شادی کے بعد تو آپ آپا سے دور ہو گئے۔ نہیں ہوا ہوں دور، وہ مسکرایا۔ میں جان چکا ہوں تم شہلہ کی کمزوری ہو۔ شہلہ تم سے بہت محبت کرتی ہے نا؟ تو پھر تمہارے حوالے سے شہلہ اب مجھ سے بھی محبت کرے گی۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپا کی شادی بہت جلد ان کی پسند سے ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے، کریم نے اس کے منہ پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔